آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تربیت اولاد کے آداب کے بارے میں جانا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اولاد پر ماں باپ کے حقوق اور ان کی عزت و حرمت کے بارے میں جانیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی عزت ضروریات دین میں سے ہے۔ ان کو اپنے سے خوش رکھنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ان کو اپنی طرف سے آزردہ رکھنا یا ان سے عاق ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں اور تم کو یہ حکم دیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ تو ان کی اطاعت مت کرو، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے، گویا لوگ تجھے جلا دیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جان بچانے کے لیے تو کئی بات تقیتاً کہہ دے، مگر دل تیرا ایمان پر پکا ہو، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہیو، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، یہاں تک کہ اگر وہ تم سے یہ بھی کہے کہ اپنے مال و دولت سے دستبردار ہو جا تو بجا لائیو، کیونکہ معاملات دنیاوی میں ان کی اطاعت کرنا جزو ایمان ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ کسی شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیٹے پر باپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا، باپ کا نام نہ لے، راستہ چلنے میں اس کے آگے نہ چلے، کسی جگہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھے، اور ایسا کام نہ کرے کہ لوگ اس کے سبب سے اس کے باپ کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ چاہے زندہ ہو یا مردہ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ مرنے کے بعد ان کے لیے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیابتاً حج کرو، ان اعمال کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا اور تم کو بھی ملے گا۔ چونکہ یہ نیکی ماں باپ کے حق میں ہے، خدا تم کو اس کا بہت ثواب دے گا۔ حدیث حسن میں فرمایا کہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا، اپنی جان کے ساتھ۔ 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور یہی جواب ملا۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی راہ میں جہاد کر، اگر مارا گیا تو خدا کے حضور میں ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور بہشت کی روزی، اور اثناء جہاد میں اپنی موت بھی مر گیا تو بھی تیرا اجر خدا کے ذمے رہا، اور اگر زندہ ہی لوٹ آیا تو بھی گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ مجھ سے بہت مانوس ہیں اور میری جدائی گوارا نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا، تو اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہ، جس کے دست قدرت میں میری جان، میں اس کے حق کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ماں باپ کا ایک رات دن کا انس تیرے حق میں خدا کی راہ میں سال بھر جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ماں باپ کا حق کا بدلہ سوائے 2 صورتوں کے نہیں دے سکتا، وہ یہ ہے، اول تو باپ غلام ہو اور بیٹا اس کو خرید کر آزاد کر دے، دوسرے یہ کہ وہ قرض دار ہو اور بیٹا اس کا قرضہ ادا کر دے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ماں باپ کی زندگی میں تو ان کے ساتھ نیکی کرتا رہتا ہے، مگر مرنے کے بعد نہ ان کا قرض ادا کرتا ہے، نہ ان کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اسی سبب سے خدا اس کو ماں باپ کی طرف سے عاق کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں تو کوئی شخص کو ماں باپ عاق کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں تو کوئی شخص ماں باپ کی طرف سے عاق ہوتا ہے، مگر مرنے کے بعد وہ ان کا قرضہ ادا کرتا ہے، ان کے لیے استغفار پڑھتا ہے، اسی سبب سے خدا
اس کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان کے خلاف کسی طرح خدا تعالیٰ کی اجازت نہیں۔ اول، امانت کا ادا کرنا، خواہ وہ امانت نیک کی ہو یا بد کی۔ دوسرے، عہد و پیمان کا پورا کرنا، خواہ نیک کے ساتھ ہوا ہو یا بد کے ساتھ۔ تیسرے، ماں باپ کی اطاعت کرنا، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ماں باپ سے آنکھ ہونے کی ادنا کیفیت یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کلمہ اف زبان سے ادا کریں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بہشت کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھایا جائے گا اور بہشت کی خوشبو سوائے اس شخص کے جو ماں باپ کی طرف سے آنکھ ہو گیا ہو، ہر شخص کو 500 برس کے راستے تک پہنچ جائے گی۔ دوسری حدیث میں فرمایا، جس شخص کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں اور وہ حالت ظلم میں بھی ان کی طرف غیظ و غضب سے دیکھے، خدا اس کی کوئی نماز قبول نہ کرے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ماں باپ کی طرف تیز نظر سے دیکھنا بھی داخل نافرمانی ہے۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد و ماجد نے ایک شخص کو راستے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا اور باپ کے ہاتھ پر سہارا دیے ہوئے چل رہا تھا۔ میرے والد نے جیتے جی اس سے کلام نہ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے، اور دوسروں کی عورتوں کی پردہ دری نہ کرو تاکہ اور لوگ بھی تمہاری عورتوں کی پردہ دری نہ کریں۔ فرمایا کہ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ خدا جاکنی کی تکلیف اس پر آسان کرے، اسے لازم ہے کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ سلوک اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، کیونکہ ان نیکیوں کے سبب سے حق تعالی موت کی سختیاں اس پر آسان کر دیتا ہے اور جیتے جی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ 4 خصلتیں جس مومن میں جمع ہو جائیں گی، خدا اس کو بہشت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا اور بے نظر اس کی عزت توقیر اونچے سے اونچے مکان میں جگہ ملے گی۔ اول تو یہ کہ وہ کسی یتیم کو پناہ دے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھے، اس کے لیے بجائے باپ کے ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ کسی درماندہ پر رحم کرے، اس کا مددگار اور اس کے کاموں کا کفیل ہو۔ تیسرے، ماں باپ کا خرچ اٹھائے اور ان کے ساتھ نیکی و مدارات کے ساتھ پیش آئے اور انہیں ہرگز ناراض نہ کرے۔ چوتھے، اپنے غلام کی اعانت کرے، اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ ہو، جو کام اس کے سپرد کرے اس میں اسے مناسب مدد دے اور جو کام اس کی طاقت سے باہر ہو اس کا حکم نہ دے۔ معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 دعائیں اور 3 بد دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اول، نیک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا اور نافرمان اولاد کے حق میں ان کی بد دعا۔ دوسرے، ظالم کے حق میں مظلوم کی بد دعا اور اس شخص کے حق میں جو ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے مظلوم کی دعا۔ تیسرے، اس مومن کے حق میں جو ہم اہل بیت کی رعایت کسی مومن کو اپنے مال میں شریک کر لے اس مومن کی دعا، اور اس مومن کے حق میں جس کے پاس اس کا برادر مومن کوئی حاجت لے کر آئے اور وہ باوجود قدرت کے اس کی اعانت نہ کرے اس غریب مومن کی بد دعا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو نیک فرزند شفقت و مہربانی سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، ایسی ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گویا وہ دن بھر میں 100 مرتبہ بھی دیکھے؟ فرمایا، خدا کی عظمت اور اس کا کرم اس سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ 4 آدمیوں کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اول، امام عادل کی طرف دیکھنا، دوسرے، عالم کی طرف دیکھنا، تیسرے، ماں باپ کی طرف رحمت و مہربانی کی نظر سے دیکھنا، چوتھے، جس برادر مومن کو خاص خدا کے لیے دوست رکھتا ہو اس کی طرف دیکھنا۔ یہ بھی فرمایا کہ 3 گناہوں کی سزا بہت جلد اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ اول، ماں باپ کی نافرمانی، دوسرے، بندگان خدا پر ظلم، تیسرے، خدا اور خلق خدا کی ناشکری۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کو جرح کہتے تھے۔ وہ برابر اپنے گرجا گھر میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اسے آواز دی۔ وہ نماز میں مشغول تھا، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔
दोबारा फिर आई, फिर पुकारा, अब भी वो नमाज में मशगूल था, उसने कुछ जवाब न दिया। दोबारा फिर आई, फिर पुकारा, अब भी वो नमाज में मशगूल था, कुछ जवाब न दिया। फिर वो तीसरी मर्तबा आई, फिर वो चौथी मर्तबा आई, इस मर्तबा भी वो नमाज में मशगूल था और उसने कुछ जवाब न दिया। उसके माँ ने ये कहा कि मैं बनी इसराइल के खुदा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो तुझसे इस गुनाह का बदला ले। दूसरे दिन गिरोह बनी इसराइल में से एक ज़िनाकार औरत उसके गिरजाघर के करीब आ बैठी और बच्चा जनी और ये गुल मचा दिया कि ये बच्चा जुरैह का है, उसने मुझसे ज्यादती की थी, उसी से ये पैदा हुआ है। तमाम बनी इसराइल में शोहरत हो गई कि और लोगों को तो बदकारी पर मलामत करता है और खुद बदकार निकला। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे फांसी दे दो। उसकी माँ अपना मुंह और सर पीटते हुए आई। जुरैह ने कहा, अब क्या होता है, खामोश रह, ये बला तेरी ही बद्दुआ से मुझ पर नाजिल हुई है। जब लोगों ने ये बात सुनी तो सारे किस्से को दरियाफ्त किया। आबिद ने वाकई किस्सा सुनाया। लोगों ने कहा कि तेरे कौल की तस्दीक क्यों कर हो सकती है। आबिद ने कहा, उस बच्चे को लाकर उससे दरियाफ्त कर लो। जब लोगों ने बच्चे को लाकर उससे दरियाफ्त किया कि तू किसके नुत्फे से है, तो वो बच्चा बहुक्म खुदा गोया हुआ और उसने साफ साफ कह दिया कि मैं फला गडेरिये के नुत्फे से पैदा हुआ हूँ जो फला शख्स की बकरियां चराता है। इस गवाही के सबब से उस आबिद को फांसी से नजात मिल गई और उसने कसम खा ली कि मैं जिंदगी भर माँ की खिदमत से अलहदा न होऊंगा। अलहासिल माँ बाप के बारे में इतनी हदीसें हैं कि उनको एक जगह पूरा पूरा लिखना इसी तरह मुमकिन नहीं है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। सिदरतुल मुंतहा।